دیکھو شرافت سے بتا دو وہ چپ کہاں ہے، نہیں تو میں اگر تلاشی لینے پر آیا تو ساری شرم اور جھجک کو ایک سائڈ پر رکھ دوں گا، سمجھی تم؟ بہرام نے آخری دفعہ اس لڑکی کو دیکھ کر صفاقی سے کہا، جو ہلکی گلابی جینز شرٹ میں ملبوس باقی لڑکیوں سے بالکل الگ تھلگ، چہرے پر بلا کا اطمینان سجائے جیل کے کونے میں بیٹھی تھی۔ تم سے اور امید بھی کیا لگائی جا سکتی ہے میجر بہرام؟ یہ کام کرنے میں تو ویسے ہی تم پولیس والے کافی پیش ہوتے ہو۔ وہ لڑکی نگاہیں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اس 6 فٹ 2 انچ کے مردانہ شخصیت کے حامل بھوری وردی میں ملبوس سنجیدہ مزاج بہرام کو دیکھ کر چبا چبا کر بولی تھی، تم باز نہیں آؤ گی ایسے؟ وہ مٹھی بھینچ کر بولا، چلو میرے ساتھ۔ بہرام نے گہری سانس خارج کی اور جھک کر اس لڑکی کی کلائی پوری قوت سے اپنی جانب کھینچی اور ساتھ ہی لمبے ڈھک بڑھتا ہوا جیل کے باہر چلا گیا۔ وہ لڑکی بھی فرش پر گھسیٹتے ہوئے اس کے ساتھ جانے لگی۔ اس کی چیخ پوری جیل میں گونج رہی تھی، میں نے کہا چھوڑو مجھے، بے شرم انسان! وہ بغیر کسی لحاظ کے اس پر چلائی جا رہی تھی۔ جب بہرام اسے خالی کمرے میں لے کر آیا، وہ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے کھینچ کر دھکا دیا، جوندے منہ فرش پر جا گری۔ اس کا ہونٹ بری طرح سے پھٹ چکا تھا، کنزا کے منہ سے ایک سسکی نکلی تھی، پر سامنے والے سنگ دل کو اس کی کہاں پرواہ تھی۔ اب جو میں تمہارے ساتھ کروں گا نا، اس کے بعد اگر تم میں کچھ بھی شرم حیا باقی ہوئی تو تم خود ہی سچ بول دو گی کہ وہ چپ کہاں ہے۔ بہرام چہرے پر سنجیدگی سجائے اس سے بولا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے میرے پاس کوئی چپ نہیں ہے۔ اپنے ہونٹ کے کنارے کو صاف کیے ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب بہرام اس کے قریب جانے لگا اور اگلے پل اس کی گلابی شرٹ کو مٹھی سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس کے زخم کا داغ بہرام کی شرٹ پر بھی لگ چکا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ تمہیں نہیں پتا؟ بہرام نے ماتھا سکیڑ کر اس سے پوچھا اور پھر ساتھ ہی اپنی شہادت کی انگلی کو اس کے ہونٹ کے کنارے پر رکھ کر پوری قوت کے ساتھ اس کا زخم دبایا تھا۔ آؤچ! ہاں مجھے نہیں پتا، وہ نظر چرا کر بولی تھی، جب اگلے پل بہرام اپنا دایاں ہاتھ دھیرے دھیرے اس کی ٹاپ کے اندر سرکا چکا تھا اور پھر اس کے کان کی لوب میں جھک کر بے باکی سے بولا، پھر تو تمہاری تلاشی لینا بنتی ہے۔ کنزا کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا بہرام سچ میں ایسی حرکت کرے گا، تبھی گھبراہٹ کے مارے اپنی آنکھیں اس نے بھینج لیں۔ بہرام کی گرم سانسیں اس کے وجود کو کمزور بنا رہی تھی۔ بہرام کے بھاری بھرکم ہاتھ کی حرارت اپنے وجود پر پڑتی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ کیا تمہاری کوئی ماں بہن نہیں ہے جس نے تمہیں یہ تمیز نہیں سکھائی کہ لڑکیوں کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ اس کو اور کوئی بات نہ ملی تو اس نے ایک آخری حربہ استعمال کیا تھا کہ وہ بہرام کو ماں بہن کا حوالہ دیکھی، جب اگلے ہی پل اپنے ہاتھ کو اس کی کمر پر لے جا کر سختی سے اس کی نازک کمر کو دبوچ کر بولا، یہاں پر کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہوتا، سب ایک جیسے ہوتے ہیں، اور تم کہیں سے لڑکی تو لگ نہیں رہی ہے، کیا تمہارے اندر کوئی لڑکی والا؟ ہمیں سب کے ساتھ ایک طرح کا برتاؤ کرنا پڑتا ہے، سمجھی تم؟ وہ اس کو ٹریس کرتے ہوئے اس کے نازک وجود کو تاڑ رہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس طرح کی لڑکیوں کو ٹریننگ ملتی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے وہ چپ چھپا سکتی ہے۔ وہ جیسے جیسے ٹریس کر رہا تھا، کنزا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود بے جان ہو جائے گا۔ پھر اگلے پل وہ اپنا ہاتھ اس کی نازک گردن پر لے گیا۔ تب کنزا گہری سانس کے ساتھ بولی، دیکھو میرے پاس کوئی چپ نہیں ہے، میں تمہیں بتا رہی ہوں نا۔ پر بہرام کو اس کی کیا پرواہ تھی؟ اچھا تمہیں یقین نہیں آ رہا تو پھر کسی فیمیل کو بھیج دو، وہ چیک کر کے اپنی تسلی کر لے۔ کنزا اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کی بات پر بہرام کا طنزیہ کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ کیوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنا بے وقوف ہوں کہ کسی فیمیل کو تمہارے پاس بھیج دوں تاکہ تم اسے جان چھڑوا کر یہاں سے بھاگ جاؤ؟ تم جیسی لڑکیاں نا کس طرح ہینڈل ہوتی ہیں یہ مجھے بہت اچھے سے پتا ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا اور پھر کنزا کی کلائیوں کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ کنزا کا وجود گہری سانسوں کی وجہ سے اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ بالکل دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی تھی
کنزا کو اس نے ایک ہاتھ سے قابو کیا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اب اس کی گردن کو ٹریس کرتا ہوا نیچے کی جانب لے کر جانے لگا تھا، جب اچانک سے بہرام کو کسی کی کال آ گئی۔ اس لڑکی پر نظر رکھنا، کہیں بھاگنی نہیں چاہیے۔ اس نے 2 فیمیل ورکرز کو ہائر کیا اور وہاں سے موبائل کان سے لگائے لمبے ڈھک بڑھتا ہوا واپس چلا گیا۔ یہ لڑکیاں کس کے لیے کام کر رہی تھی ابھی تک کچھ نہیں پتا چلا۔ سر، ایسے میں ہم اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتے سر، آپ فکر نہ کر رہے، میں اس کا سارا بایو ڈیٹا نکلوا رہا ہوں نا، کچھ دیر بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کے لیے کام کر رہی ہے۔ وہ اپنے باس کو اطلاع دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں باقی ساری لڑکیوں کو آزاد کر دیتا ہوں، لیکن اس لڑکی کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے، بہرام نے اپنے باس کو کہا اور فوراً فون بند کر دیا۔ اگلے پل اپنے ہاتھوں میں تھامے اس سنہرے بال پر اس کی نظر گئی۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر ایک دن مسکان چھا گئی۔ وہ اس کمرے میں آ گیا تھا جدھر ہر طرف سکرین ہی سکرین تھی، اور پھر ایک بڑی سی چیئر پر وہ بیٹھ کر کچھ ٹائپ کرنے لگا تھا۔ اس کو وہ چپ تو کنزا سے نہیں ملی تھی، لیکن وہ کنزا کا بال سیمپل کے طور پر لے آیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی دروازہ نوک ہوا۔ کم ان۔ وہ ساری توجہ سکرین پر جمائے بولا تو ایک ملازم اس کے پاس آیا۔ سر، یہ لیجیے، یہ سیمپل آ گیا، ساری ڈیٹیل اس فائل میں ہے۔ ملازم سے اس نے وہ فائل لی اور پھر جیسے اس نے اس لڑکی کا نام پڑھا، یہ وہ لمحہ تھا جہاں آ کر بہرام کی ساری اکڑ مٹی میں مل گئی تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کنزا گوندل؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی یہ نام پڑھ رہا ہے، پر اس کے بعد وہ کی بورڈ پر کچھ ٹائپ کرنے لگا، جس کے ساتھ ساری کی ساری ڈیٹیل اس سے سکرین پر آ گئی تھی۔ وہ واقعی وہی کنزا گوندل تھی جس کا شوہر اور کوئی نہیں بلکہ بہرام خان تھا۔ وہ اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا۔ 10 سال پہلے اس کے ساتھ جو ہوا تھا ایک فلم کی طرح اس کے ذہن پر چھانے لگا تھا۔ بہرام خان افشا بیگم کا اکلوتا بیٹا تھا، اس حویلی کی مالکن تھی۔ ماما، یہ لڑکی کون ہے اور بابا کے ساتھ اس روم میں کیا کر رہی ہے؟ کچھ دیر پہلے جیسے اسفند خان نازک سراپے والی لڑکی کو لے کر اپنے روم میں گیا تو 10 سال کے بہرام نے اپنی ماں کے بازو کو جھنجھوڑ کر اس سے پوچھا تھا، بیٹا آپ کے بابا نے دوسری شادی کر لی ہے، یہ آپ کی دوسری ماما ہے۔ افشا بیگم کی آواز کسی کھائی سے آئی تھی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ اب کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ بہرام نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا تھا جو مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اگلے پل خود کو قابو میں کر لیا تھا۔ ماما، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ بابا نے آپ کو زج کر کے اچھا نہیں کیا۔ وہ اپنی ماں کے آنسو صاف کر کے بولا تھا، دیکھو افشا، تمہیں اگر یہاں رہنا ہے تو پھر میری دوسری بیوی کو قبول کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر تم کہیں بھی جا سکتی ہو، مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ پر ایک بات یاد رکھو کہ اگر تم یہاں سے گئی تو بہرام کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہوگا، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا۔ اسفن نے اپنی دوسری بیوی کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے اپنے ساتھ لگا کر 2 ٹوک کہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے کمرے سے باہر آیا تھا۔ افشا بیگم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، تبھی نظریں پھیر لی تھی۔ چلو بیٹا، اب یہاں ہمارا کوئی نہیں ہے۔ بہرام کا ہاتھ تھامے اس کو حویلی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر چلی گئی تھی۔ سکینہ بیگم نے دروازہ کھولا تو اپنی بچپن کی سہیلی کو اپنے سامنے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ افشا، تم یہاں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کچھ ہی دیر بعد افشا نے اسے ساری سچائی بتائی تھی۔ سکینہ بیگم اپنی 5 سالہ بیٹی کنزا کے ساتھ اس فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی، تبھی اس نے افشا کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ افشا، تمہارا بیٹا تو بہت ذہین ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بیٹا بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دے۔ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ سکینہ کی نظر بہرام پر گئی تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ افشا جو اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی فوراً بولی، نہیں نہیں، کبھی بھی نہیں، میرا بیٹا بہرام اپنے باپ سے نفرت کرتا ہے۔ بہرام جس کی نظر تو کتابوں پر تھی لیکن اس کا دماغ ہر طرف چلتا تھا، وہ یہ باتیں سن چکا تھا۔ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور ہاتھ تھام کر بولا، ماما آپ فکر مت کریں، میں تو بڑا ہو کر میجر افسر بنوں گا، میں وہ کام بالکل نہیں کروں گا جو بابا کرتے تھے۔ افشا نے اپنے بیٹے کو خود میں بینچ کر اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ تبھی سکینہ کی نظر اپنی بیٹی پر گئی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں جاری ہو گئے تھے۔ کیا ہوا سکینہ؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟
ہاں سچ، تمہاری رپورٹس آنی تھی نا، کیا بنا تمہاری رپورٹس کا؟ سکینہ نے افشا کی یہ بات سنی تو چہرہ دیوار کی جانب کر کے لگاتار رونے لگی اور پھر کنزا کو دیکھ کر اسے چپ رہنے کا بولا۔ رات کو افشا سکینہ کے کمرے میں آئی تو کنزا بالکل سو چکی تھی۔ بتاؤ نا سکینہ، مجھے تو ہول اٹھ رہا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ جب ہی سکینہ نے وہ فائل اس کے سامنے رکھ دی جس پہ صاف لکھا تھا کہ سکینہ کا کینسر اب آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے، اس کا علاج بھی ناممکن ہے اور یوں سکینہ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ افشا نے سکینہ سے شکوہ کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا دکھ درد میں ہمیشہ ساتھ دیتی تھی، اب وہ دونوں ہی رو رہی تھی۔ میری چھوٹی بچی کی بہت فکر ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، میرے جانے کے بعد اس کا کیا بنے گا؟ سکینہ نے اپنی سوئی بیٹی کے بالوں پر انگلیاں پھنسائے اسے چومتے ہوئے بولا۔ تبھی افشا بیگم نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ انہیں کوئی تو قدم اٹھانا پڑے گا۔ ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اپنے خوابوں کے بیچ کسی کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ بہرام نے یہ خبر سنی تو وہ اپنی ماں کو سمجھانے لگا۔ وہ تقریباً 10 سال کا تو تھا لیکن بلا کا ذہین تھا۔ بیٹا یہ بھی تو سوچو، بیچاری بچی اکیلی رہ جائے گی، اس کا کوئی نہیں ہوگا، اس کو بس ایک سہارا دینا ہے۔ اس نکاح کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، وہ بھی تو چھوٹی ہے، جب تم بڑے ہو جاؤ گے پھر ہم دھوم دھام سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ اپنے پیارے بیٹے کی گال تھپتھپا کر اس نے اپنے بیٹے کو تسلی دی تھی اور یوں بہرام بھی راضی ہو گیا تھا۔ اس طرح ان دونوں کا نکاح سادگی سے ہو گیا تھا۔ نکاح کے 1 مہینے بعد سکینہ بیگم ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ تبھی بہرام کا نام ملٹری اکیڈمی میں آیا تھا۔ اب افشا کو یہ بات ستائے جا رہی تھی، 5 سال کی وہ بچی کہاں رہے گی؟ جبکہ کنزا کی خالہ کو جب پتہ چلا کہ کنزا کا سارا خرچہ بہرام اٹھائے گا تو اس کی خالہ نے افشا بیگم سے کہا، میں کنزا کو اپنے ساتھ رکھوں گی، وہ میری بہن کی بیٹی ہے تو یوں سمجھے وہ میری بھی بیٹی ہے۔ اس وقت افشا بیگم اس عورت کی چال کو سمجھ نہیں پائی اور یوں کنزا کو اس کی خالہ کے پاس چھوڑ کر بہرام کے ساتھ دوسرے شہر چلی گئی اور اب نہ جانے کتنے سالوں بعد بہرام کی آنکھوں کے سامنے کنزا گوندل کا نام آیا تھا۔ وہ تیش میں آیا، اپنی کیز لے کر سیدھا اپنے گھر آیا تھا۔ بہرام سب خیر تو ہے نا؟ اتنی ریس ڈرائیو کیوں کر کے آئے ہو؟ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے آرام سے ڈرائیو کیا کرو، اپنی بوڑھی ماں کا ہی خیال کر لیا کرو۔ جیسے ہی گیراج میں گاڑی کی بریک کی آواز آئی تو افشا بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور دوڑتی ہوئی گیراج پر آئی۔ بہرام ان کا ہاتھ تھامے پھرتی سے اپنے ساتھ لاؤنج میں لے کر آیا۔ یاد ہے ماما، آپ نے بچپن میں ایک غلطی کی تھی؟ بہرام بے چینی سے یہاں وہاں چکر کاٹے جذباتی لہجے میں بولا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیسی غلطی؟ افشا بیگم چونک کر بولی، وہی غلطی ماما جو آپ نے تب کی تھی جب میں 10 سال کا تھا۔ اس 5 سال کی لڑکی کو آپ نے میرے سر پر تھوپ دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے چیخ چیخ کر بولا، یہاں تک کہ ایک بوڑھی ماں کا لحاظ کرنا بھی بھول گیا تھا۔ بہرام یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس کی خالہ سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور غلطی کیوں کہہ رہے ہو؟ افشا بیگم گھبرا کر اپنے بیٹے سے بولی، بہت بڑی غلطی تھی مام، وہ دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے بولا۔ پتہ ہے وہ لڑکی، وہ اب کسی گینگ کی لیڈر ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی غصے سے بہرام نے کانچ کا گلاس اپنے ہاتھ مار کر فرش پر پھینک دیا تھا۔ اتنا غصہ بہرام، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ اور یہ فضول باتیں مت کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ابھی اس کی خالہ سے پوچھتی ہوں، وہ لڑکی ایسی نہیں تھی۔ موم بس بھی کریں، اب بہت معصوم ہے۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں کنزا گوندل، یہی نام تھا نا؟ وہ لڑکی اس وقت میری جیل میں ہے، باقی لڑکیوں کو لیڈ کر رہی ہے، اس پر نہ جانے کیسے کیسے الزام نہیں لگے ہوئے۔ کیا آپ نے میری شادی ایسی لڑکی سے کروائی تھی؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، کل کو جب سب کو پتہ چلے گا کہ وہ میرے بہرام خان کے نکاح میں ہے تو میں کس سے نظر چراتا پھروں گا۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی اپنے سینے پر جمائے بولا، پھر اپنے سر کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر گہری سانس لینے لگا، جبکہ افشا بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، میں ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دے دوں گا موم، میں اسے اپنے ساتھ منسلک کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جو کردار کی اتنی بری ہے، میں کبھی بھی اسے اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا۔ شکر ہے ہمیں یہ سب پہلے پتہ چل گیا ہے موم، پر اس سے پہلے مجھے اس سے سچائی اگلوانی ہے۔ بہرام کچھ سوچ کر مسکرا دیا۔
اس کے چہرے پر یہ عجیب سی مسکان دیکھ کر اس کی ماں ڈر گئی۔ بہرام تم کیا کرنے والے ہو؟ دیکھو اسے جذبات میں آ کر مت چھوڑنا، اسے طلاق مت دینا، میری مرحومہ دوست کی امانت ہے وہ، ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ بہرام اپنے خیالوں میں مگن کو سوچ کر دل ہی دل میں ہنسنے لگا تھا۔ موم فکر مت کریں، ابھی میں اسے طلاق نہیں دوں گا، اسے اپنا مطلب پورا کروں گا پھر ہی اسے طلاق دوں گا۔ اسی بہانے میں وہ کر سکتا ہوں جو مجھے اس کے ساتھ کرنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ افشا بیگم کو ہول اٹھنے لگا تھا۔ تم ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گے اس لڑکی کے ساتھ، تم ایسے نہیں ہو، تم میجر بہرام ہو۔ افشا بیگم اس کے سینے پر 3-4 دفعہ تپیڑے مار کر بولی، پر بہرام گہری سانس خارج کر کے اپنی ماں کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھا چکا تھا اور پھر خود ان کے قدموں میں بیٹھ کر بولا، مم وہ لڑکی ایک مجرم ہے، طرح طرح کے اس پر الزامات ہیں، پتہ نہیں کس گینگ کے لیے کام کرتی ہے، وہ بالکل ویسی نہیں ہے، آپ اسے دیکھیں گی نا تو آپ کو اس سے وحشت ہوگی۔ اب خود مجھے کہیں گی کہ میں اسے آزاد کر دوں، اور فکر مت کریں، میں اپنا کام لے کر ہی اسے خود سے آزاد کروں گا، اور ہاں میں اسے یہ سچائی بتا دوں گا کہ میں اس کا کیا لگتا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ میں دیے تسلی دے کر بولا، نہیں تم اسے آزاد نہیں کرو گے، میں نے تم سے کہا نا وہ لڑکی بھٹک گئی ہوگی، ضرور کسی غلط ہاتھوں میں لگ گئی ہے، تمہاری بیوی ہے وہ، تمہیں چاہیے کہ تم یہ پتہ لگاؤ آخر وہ کون ہے جو اسے خراب کر رہا ہے، اور آخر اس کی کیا مجبوری ہے۔ میری بات سن رہے ہو نا بہرام؟ افشا بیگم نے اپنے بیٹے کے گالوں کو تھام کر اسی امید کے ساتھ کہا۔ بہرام اپنی ماں کے گھٹنے پر سر رکھے اپنی آنکھیں موند چکا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی ماں نے کھانا لگایا، پھرتی سے کھانا کھاتے وہ پھر سے واپس آفس چلا گیا۔ یا اللہ خیر کرنا، مجھے تو بالکل یقین نہیں تھا کہ یہ دونوں ایسے ملیں گے۔ اگر میرے بیٹے نے جذبات میں کچھ غلط فیصلہ اٹھا لیا تو میں اپنی مرحومہ دوست کو کیا جواب دوں گی۔ افشا اپنا سر اٹھائے آنکھیں بند کیے بس دل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر میجر بہرام پر غصہ آ رہا تھا۔ جیل کی ساری لڑکیاں جا چکی تھی سوائے اس کے۔ وہ جو فرش پر بیٹھی تھی، کچھ ہی دیر بعد نگاہیں اٹھا کر جیل کی نگران پر ایک نظر ڈالتی وہ ہٹی کٹی عورت ایک ہاتھ میں سگار لیے لمبے کش بھر رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہے لڑکی؟ کنزا کو اپنی جانب حسرت بھری نگاہ ڈالتے دیکھ کر وہ دھواں ہوا میں چھوڑ کر بولی، جب اگلے ہی پل کنزا نے چہرہ ایک جانب لٹکائے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا، جبکہ منہ سے کچھ نہیں بولی۔ نگران بھنویں سکیڑ کر اشارہ کرنے لگی، پھر اس کو دیکھ کر سگار کو اشارہ کیا تو کنزا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جا، وہ ایک آخری کش بھرتے سگار جیل کی سلاخوں سے اندر کر چکی تھی۔ کنزا نے جوش میں آ کر اس سگار پر جھپٹا مارا۔ اب وہ مدہوش ہو کر لمبے لمبے کش بھر رہی تھی، جبکہ اسی وقت بہرام کے بوٹوں کی چاپ سن کر نگران کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جھٹ سے وہاں سے اٹھ کر اپنے آفس کے اندر چلے گئے۔ بہرام جو لاپرواہی سے جیل کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے ہی دھوئیں میں ڈوبے جیل کی طرف نگاہیں گئی تو پلٹنا ہی بھول گیا۔ آنکھیں سکیڑ کر وہ اس کے قریب جانے لگا۔ کنزا کا رخ دوسری جانب تھا، وہ سگریٹ کے لمبے کش بھرنے میں مصروف تھی۔ اس کو یہ حرکت کرتے دیکھ کر بہرام کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ کنزا کا ہر ایک عمل اس سے بہرام خان کی نظروں میں گرا رہا تھا۔ کنزا کو جیسے ہی لاکر کھلنے کی آواز آئی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بہرام کو دیکھ کر اس کا سگار والا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ ایک جھٹکے سے بہرام نے جیل کا دروازہ کھولا اور جھک کر اندر داخل ہوا۔ کنزا کو بازو سے دبوچ کر اپنے قریب کیا تو دھومے کی وجہ سے بلا ساختہ کھانسنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم سگریٹ بھی پیتی ہو؟ وہ چہرے کے زاویے بگاڑ کر جبڑا بینچ کر دہاڑا۔ وہ سگار اس کے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے پیروں تلے دبا چکا تھا۔ ہاں میں بہت کچھ کرتی ہوں، سگریٹ بھی پیتی ہوں، شراب بھی، تو میں اس سے مطلب؟ اب اس نے ناک پھلا کر اتنا ہی کہا تھا جب اگلے ہی پل بہرام خان کی آنکھیں غصے سے لال انگار ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے اس نے کنزا کے سنہرے بال اپنی مٹھی میں دبوچ لیے۔ تمہارے سگریٹ اور شراب پینے کے دن ختم ہوئے کنزا گوندل، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ وہ اسے بالوں سے دبوچ کر پولیس اسٹیشن سے باہر لے کر گیا۔ اگلے ہی پل کھینچ کر اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟
میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانے والی میجر بہرام، مجھ سے پنگا لے رہے ہو؟ مہنگا پڑے گا پنگا، وہ آنکھیں نکال کر اسے بولی۔ بہرام اس وقت اپنی فرنٹ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کون کس پر بھاری پڑتا ہے۔ ایک بھی نظر اس پر ڈالے بغیر وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد سنسان علاقہ آیا جس کے بیچ چھوٹا سا ہٹ بنا ہوا تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ وہ بار بار گاڑی کا دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بہرام نے ایک نظر اس پر ڈال کر مسکراہٹ دبائی اور بغیر جواب دیے گاڑی سے باہر نکلا۔ اسے کھینچتے ہوئے وہ لاؤنج کے اندر داخل ہو گیا۔ ان کی آوازیں اس 3 مرلہ کے ہٹ میں گونج رہی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں تمہاری بہادری دکھانے کا؟ اب بتاؤ یہاں سے بچ کر کیسے جاؤ گی؟ میرے قہر سے تم کیسے بچو گی؟ میں بھی دیکھتا ہوں کتنی ہمت ہے تم میں۔ اس نے فاتحانہ مسکان چہرے پر سجاتے ہوئے کنزا کو چھوڑ دیا اور وہ ٹائم ضائع کیے بغیر سیدھا داخلی دروازے کی جانب آگئی۔ پر وہ الیکٹرانک دروازہ صرف کوڈ سے کھلتا تھا۔ بہرام نے ایک نظر اس کے حلیے کی جانب دیکھا تھا۔ ابھی بھی وہی جین شرٹ تھی۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن اس سب بھاگ دوڑ میں کھل چکے تھے، پر کنزا کو اس کی کہاں پرواہ تھی۔ بہرام خام کی نظریں اس پر سے بھٹک رہی تھی۔ شاید اسے یہ بات معلوم تھی کہ سامنے کھڑی وہ لاپرواہ سی لڑکی اس کے لیے حلال ہے، تبھی وہ اس کے وجود کو بہکی ہوئی نظروں سے گھور رہا تھا، جو بار بار کوڈ غلط لگانے پر ضد چھوڑ رہی تھی۔ بہرام دھیرے سے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ گیا۔ اس کی مخصوص کلون کی سمیل جیسے ہی کنزا کو اپنے آس پاس سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تو سانسیں تھم چکی تھی۔ اگر وہ انچ بھر پیچھے ہوتی تو سیدھا بہرام خان کے سینے سے ٹکراتی۔ وہ اس طرح کے احساس اور جذبات لڑکی بالکل نہیں تھے، جبکہ بہرام یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا اسے کچھ یاد ہے یا پھر اس کے اندر کوئی احساس اور جذبات ہیں جو ایک عام مشرقی لڑکی میں فطرتی طور پر ہوتے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے بہرام اس کے اور بھی قریب ہو گیا، یہاں تک کہ اپنا سر جھکائے وہ اس کی گردن کی جانب لے گیا۔ کنزا کو ایسا لگا جیسے اس کا وجود شل ہو گیا ہو۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بامشکل اپنے منہ سے بولی تھی۔ وہ کر رہا ہوں جو ایک لڑکا لڑکی اکیلے میں کرتے ہیں۔ بہرام اس کے کان کی لو جیسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہوئے بولا تو کنزا کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ یا پھر میں یہ کہوں کہ جو میاں بیوی اکیلے میں کرتے ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اپنا سر آگے بڑھائے اس کے چہرے کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ کنزا کا چہرہ اس کی بے باک باتوں سے لال ہو چکا تھا۔ جب اگلے پل بہرام نے اس کا رخ اپنی جانب کیا، وہ اپنا سر جھکائے اس کی گردن سے کچھ نیچے لے کر گیا۔ کنزا اس کا ارادہ جان چکی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ وہ دونوں ہاتھوں کو اپنی شرٹ پر رکھے شرٹ چھپا چکی تھی۔ کیا ہوا، اچھا نہیں لگ رہا؟ اوہ ہاں، اچھا چلو بیڈ پر چلتے ہیں، بہرام سنجیدگی سے بولا۔ تو کنزا کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی تھی۔ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ اچھا تو تم مجھے اس فضول کام کے لیے یہاں لے کر آئے ہو؟ میں تمہاری ساری سچائی پورے پریس کو بتا دوں گی کہ میجر بہرام کا گھناؤنا چہرہ کیا ہے، وہ ترکی بہ ترکی بولی۔ جب بہرام نے اگلے ہی پل اس کے وہ دونوں ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر اسے الگ کیے۔ یہ لو آرام سے سب کو میری سچائی بتانا، اور مجھے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمجھی تم؟ یہ کہتے ساتھ وہ اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ جب اگلے پل کنزا کے منہ سے سسکی نکلی، آہ! اور اسی وقت بہرام کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سخت سی چیز اسے ٹکرائی ہو۔ وہ فوراً اپنا سر اٹھا چکا تھا اور پھر شکی نظروں سے اسے دیکھ کر اس کے بالوں کو اگلے ہی پل اس کے کندھے سے پیچھے سرکایا۔ یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہاں ایک بہت بڑا زخم تھا جو خشک ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے زخم دیا ہو۔ یہ زخم کیسا ہے؟ کس نے تمہیں یہ زخم دیا؟ وہ زخم ٹھیک اس کے دائیں ہاتھ پر تھا، وہ زخم ٹھیک اس کے دائیں کندھے پر تھا۔ کنزا کا چہرہ ایک پل کو اداس ہو گیا تھا، پر پھر سنبھل کر بولی، میری ذاتی زندگی ہے، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ نظریں چراتے اپنی شرٹ کو فکس کرتے ہوئے بولی۔ بہرام نے گہری سانس خارج کی تھی، پر پھر اسے نہ جانے کیا سوجا کہ ایک یکدم چہرے کے تاثرات پھر سے پتھریلے ہو گئے۔ اب آئی سمجھ؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ چیپ اس زخم کے اندر ہے؟ بہرام کی بات سن کر کنزا نے اگلے پل غیر یقینی نظروں سے گولا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، میں اس چپ کے لیے خود پر کوئی ظلم کیوں کروں گی؟
ابھی پتہ چل جائے گا، جب یہ زخم تازہ ہوگا تو تمہاری یادداشت بھی تازہ ہو جائے گی۔ بہرام اس سے پہلے کہ اس کے زخم کو چھوتا جب کنزا کی گرجدار آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اچھا پھر تم کون کون سا زخم تازہ کرتے پھرو گے؟ ہاں یہ والا یہ والا۔ کنزا جوش میں آتی دوسری سائڈ سے بھی کندھا سرکا چکی تھی۔ اس کا وجود زخموں سے چور تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور حرکت کرتی، جب بہرام نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، اس کے چہرے پر پہلی دفعہ شکن تھی۔ تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے؟ کنزا پہلی دفعہ سے کنزا کی فکر ستانے لگی تھی۔ تمہیں میں نے پہلے بھی کہہ چکی ہوں نا کہ تم اس سے دور رہو اور چھوڑ دو میری جان۔ کنزا تنگ آ کر بولی۔ ڈیم اٹ، نہیں چھوڑ سکتا تمہاری جان۔ بہرام نے پورے جوش سے ہاتھ کا مکہ ساتھ والی دیوار پر دے مارا تھا۔ کنزا لرز کر رہ گئی تھی۔ وہ بھی پہلی دفعہ سہمی تھی۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ بہرام کو پتہ لگ چکا تھا کہ کنزا کو اس سب کی ٹریننگ دی گئی ہے اور وہ مجبور ہو کر یہ کام کر رہی ہے۔ اس کی ماں کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ کچھ ڈریس ہیں، یہ تمہارے لیے منگوائے ہیں۔ بہرام نے وہ بیگ اس کے پاس پھینکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا۔ کنزا نے دھیرے سے بیگ کے اندر جھانکا تو پھٹ کر بولی، اس طرح کے کپڑے میں نہیں پہنتی۔ بہرام اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ کیا مطلب نہیں پہنتی؟ لڑکی ہو تم اسی طرح کے کپڑے زیب دیتے ہیں، نہ کہ یہ لڑکوں والے۔ میرے ساتھ رہنا تو تمہیں پہننے کا سلیقہ اور کھانے پینے کا طریقہ سیکھنا ہی ہوگا، تبھی تم میرے ساتھ رہ پاؤ گی۔ وہ اپنا سر جھٹک کر یقین سے بولا۔ تبھی کنزا اس کی بات سن کر چونکی۔ میں کیوں تمہارے ساتھ رہوں گی؟ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، وہ میری مجبوری ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ خوش فہمی پالنا بند کر دو۔ دیکھنا بہت جلد یہاں سے چلی جاؤں گی، پھر تم بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ کنزا سے کہہ رہی تھی جیسے اسے پورا یقین ہو۔ اچھا کیسے جاؤ گی؟ میں جانے دوں گا تب جاؤ گی نا؟ بہرام اس کی ہمت دیکھ کر محظوظ کن انداز میں بولا۔ جب کنزا کا چہرہ پل بھر میں مرجھا گیا تھا، تبھی مسکراہٹ دبا کر اس کے قریب آنے لگا۔ کنزا تو اس کے قریب آتے سہم سی جاتی تھی۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتے ساتھ اس کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ اس کا چہرہ کنزا کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف آ گیا تھا۔ پھر اس کی نظریں اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جانے والی تھی کہ کنزا نے اپنا چہرہ دوسری طرف سرکا دیا، جب بہرام نے دھیرے سے اس کا چہرہ چھوتے ہوئے اپنی طرف کیا تھا اور پھر بولا، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی؟ یہ سن کر کنزا کے قدم وہی رکے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں بلا وجہ تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ بہرام جو کچھ کہنے والا تھا رکا۔ وہ بھی سچائی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ سب کچھ بتا دیتا تو کنزا اس کی باتوں پر یقین نہ کرتی۔ میری ماں بیمار ہے اور انہیں کسی کی ضرورت ہے جو ان کے ساتھ رہے۔ اگر تم میری ماں کا خیال رکھو گی اور انہیں ٹھیک کر دو گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، بہرام سنجیدگی سے بولا۔ کنزا بے شک جتنی بھی آزاد خیال لڑکی تھی، مگر بیمار ماں کا سن کر خاموش ہوگی۔ اچھا کیا تم مجھے پھر آزاد کر دو گے؟ مطلب میں واپس جا سکتی ہوں؟ کنزا نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا۔ یوں کنزا تیار ہوگی۔ بہرام اپنی ماں کو پہلے بتا چکا تھا کہ وہ کنزا کو گھر لے کر آ رہا ہے۔ اس کی ماں افشا بیگم کنزا سے ملنے کے لیے بیتاب تھی۔ انہوں نے ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ جیسے ہی گھر کے باہر گاڑی کی آواز آئی، وہ بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ سامنے ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی جس نے بہرام کے دیے گئے قیمتی جوڑوں میں سے ایک لال رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ وہ لاپرواہی سے بہرام کے ساتھ کھڑی تھی۔ افشا بیگم نے کنزا کو گلے سے لگا لیا۔ میری بچی، میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ یہ سن کر کنزا کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ارے آنٹی آپ کو کیا ہو گئے؟ میں تو آپ سے کبھی ملی ہی نہیں، پھر آپ یہ باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ تبھی بہرام نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو اشارہ کیا۔ افشا بیگم سنبھل کر بولی، دراصل میرے بیٹے نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی کو لے کر آ رہا ہے جو میرا خیال رکھے گی۔ میں اس وقت سے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ افشا بیگم مسکرا کر بولی، اب میں تمہیں اپنا گھر دکھاتی ہوں۔ بہرام نے اس گھر کو بہت محنت سے بنایا ہے۔ ہر چیز خوبصورتی سے آرگنائز کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھو، یہ بہرام کا کمرہ ہے۔ کنزا حیرانی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ افشا بیگم اسے اس کمرے کی طرف لے کر گئی جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔
آنٹی آپ کے بیٹے کو اندھیرے سے کچھ زیادہ ہی محبت ہے، ان کی زندگی بھی پوری اندھیرے میں ڈوبی ہوئی لگتی ہے۔ کنزا نے سرگوشی کی جبکہ وہ آرام سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ تبھی افشا بیگم کے منہ سے نکلا، بیٹا تم اس کی زندگی کو روشنی سے بھر دینا نا، اب جب تم آ گئی ہو تو اس کی زندگی روشنی سے بھر جائے گی، مجھے پورا یقین ہے۔ کنزا حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی، پھر ان کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ واؤ، یہ کمرہ تو روشنی سے جگمگا رہا ہے۔ کنزا کی آنکھیں چمک اٹھی، وہ کمرہ بہت زیادہ روشن تھا۔ یہ کمرہ میں نے خاص طور پر تمہارے لیے تیار کروایا ہے، کیسا لگا؟ افشا بیگم نے اپنی نم آنکھوں کو پونچھتے ہوئے پوچھا۔ پر آنٹی آپ نے میرے لیے یہ سب کیوں کیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بے چینی سے بولی۔ کیوں نہ کرتی، تم میری بیٹی جو ہو، افشا بیگم نے شفقت سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ کنزا بے یقینی کے عالم میں ہنسنے لگی۔ مجھے ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے، میں جا رہا ہوں۔ بہرام جو ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا وہ کافی بور ہو چکا تھا اور یہ کہتی باہر نکل گیا۔ اس کی بات سن کر کنزا کے چہرے پر ایک عجیب سی شاطرانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بہرام کے گھر سے نکلنے کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے بھاگ جائے گی۔ دوسری طرف بہرام یہ سوچنا ہی بھول گیا تھا کہ کنزا جسے وہ اپنی ماں کے لیے لایا تھا اس کے ساتھ کیا کر سکتی ہے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، کنزا فوراً افشا بیگم کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ پلیز آنٹی مجھے بچا لیں، آپ کا بیٹا مجھے جان سے مار دے گا، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا کیا کرتا ہے، میں آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے واپس جانا ہے، وہ التجا کرنے لگی۔ افشا بیگم حیران رہ گئی۔ نہیں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم تو یہاں اپنی مرضی سے رہنے کے لیے آئی تھی نا؟ نہیں آنٹی، آپ کا بیٹا مجھے زبردستی یہاں لے کر آیا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے معاف کریں، یہ کہتی وہ جانے کے لیے مڑی، مگر تبھی افشا بیگم کی آواز گونجی، جانے سے پہلے اپنے ماضی کی سچائی تو سن کر جاؤ۔ یہ سن کر کنزا کے قدم وہی جم گئے۔ وہ غیر یقینی نظروں سے پلٹ کر افشا بیگم کو دیکھنے لگی تھی۔ میرا ماضی؟ کیسا ماضی آنٹی؟ افشا بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارا ماضی بتاتی ہوں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو تمہیں نہیں پتہ، جو تمہاری خالہ نے تم سے چھپائی ہے، اور مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ اس میں تمہاری خالہ کا ہی ہاتھ ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خود کو قابو میں کر کے کنزا کو اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ اس کمرے میں آگے تھے جہاں ایک تصویر رکھی تھی۔ افشا بیگم نے الماری کھولی اور وہ تصویر نکال کر جیسے ہی کنزا کے سامنے کی، کنزا وہ تصویر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ماں، میری ماما آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ آنٹی، یہ تو میری ماما ہے، مطلب آپ میری ماما کو جانتی ہیں؟ وہ گہری نظروں سے افشا بیگم کو دیکھ کر بولی۔ تمہاری ماں اور میری گہری دوستی تھی، تمہاری ماں کو کینسر تھا، اس سے پہلے ہی تمہاری ماں نے تمہیں مجھے سونپ دیا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں۔ افشا بیگم نے گہری سانس لے کر دکھ بھرے لہجے میں کہا، تو پھر آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے میری خالہ کے پاس کیوں بھیج دیا؟ مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھا؟ کنزا نے شکوہ کیا۔ تو افشا بیگم بولی، کیونکہ میں تمہیں دھوم دھام سے لینے جانے والی تھی۔ یہ سن کر کنزا نے بے یقین نظروں سے افشا بیگم کو گھورنا شروع کر دیا۔ دھوم دھام سے؟ کیا مطلب آنٹی؟ دھوم دھام سے اس لیے کیونکہ تم میرے بہرام کی بیوی ہو۔ یہ سچائی سنتے ہی کنزا کے سر پر گویا آسمان گر گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ آنٹی؟ کنزا کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ یہ سچ ہے، تمہارا اور بہرام کا بچپن میں نکاح ہو چکا تھا، کیونکہ تمہاری ماں کو یقین تھا کہ وہ جلدی دنیا سے چلی جائے گی۔ تمہاری ماں کے کہنے پر ہم نے یہ رشتہ داری نکاح میں بدل دی تھی۔ تم بہت چھوٹی تھی کنزا، اس لیے تمہیں کچھ یاد نہیں، مگر بہرام کو سب یاد ہے، اسی لیے تو وہ تم پر حق جتاتا ہے، ورنہ وہ کسی اجنبی لڑکی کو اپنے گھر کیوں لاتا، اس پر اتنا حق کیوں جتاتا، اس کے قریب کیوں جاتا؟ انہوں نے اپنے الفاظ پر زور دے کر کہا، جبکہ کنزا کے تو قدم جم چکے تھے۔ اسے وہ سارے پل یاد آنے لگے جب بہرام اس کے قریب آیا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر گمسم ہو گئی تھی۔ نہیں آنٹی، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ سب کو مجھے بھولنا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، پہلی بار وہ کمزور ہوئی تھی۔ نہیں ایسا مت کرو، تم کہاں جاؤ گی؟ میں جہاں بھی جاؤں گی مگر یہاں نہیں رہ سکتی، کنزا نے افشا بیگم کو جذباتی انداز میں کہا، اور پھر وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میری بات سنو کنزا، ذرا میری بات تو سنو، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ کنزا چیختی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟
اپنے جذبات میں آ کر افشا بیگم نے ساری سچائی کنزا کو بتا دی تھی۔ اب وہ بہرام کی غصے سے ڈر رہی تھی۔ تبھی انہوں نے فوراً بہرام کو کال ملائی۔ بہرام، کنزا کو سب پتہ چل گیا ہے، وہ بھی یہاں سے بھاگ چکی ہے۔ بہرام نے گاڑی واپس موڑ دی تھی۔ اس علاقے سے زیادہ دور وہ نہیں بھاگ سکتی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کر دیا تھا، وہ بھی اسی علاقے کا چپا چپا چھان مار رہا تھا۔ جب بھی اس کا موبائل بجا تھا، اب وہ ایک امپورٹنٹ کال تھی۔ پتہ چل گیا کہ گینگ کا لیڈر اور کوئی نہیں بلکہ… یہ نام سنتے ہی بہرام کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ نام اس نے کافی عرصے بعد سنا تھا۔ جیسے کنزا گوندل کا نام اس نے سنا تھا، پر اس بار فرق یہ تھا کہ وہ نام ایسے انسان کا تھا جس سے وہ ساری زندگی دشمنی کرتا آیا تھا۔ آئی کانٹ بلیو۔ اس نے ضبط سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیوی ایسے انسان کے لیے کام کر رہی ہے، یا پھر وہ شخص زبردستی کمزور لڑکیوں کو نشانہ بنا کر ان سے مجبوری کے تحت یہ کام کرواتا ہے۔ وہ سر تھام کر رہ گیا تھا۔ اس کے گھر کے بالکل سامنے ایک جنگل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کنزا خود کو بچانے کے لیے اسی جنگل میں جائے گی۔ اس نے پورے ساتھیوں کو اس جنگل میں پھیل جانے کا حکم دے دیا تھا اور خود بھی جنگل کا چپا چپا چھاننے لگا تھا۔ تبھی اس کے پیروں میں کوئی چیز چبھی۔ جیسے اس نے نیچے دیکھا، وہ چونک گیا، کیونکہ یہ تو چپ تھی۔ اسے وہ چپ بھی مل چکی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ کنزا یہیں کہیں چھپی ہوئی تھی۔ ناک کو پھلا کر وہ اسے سونگھ رہا تھا، جیسے کوئی اس کے قریب موجود ہو۔ اس کی چھٹی حس بہت تیز تھی۔ تبھی ایک جھٹکے سے اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا۔ کنزا کا بے جان وجود دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے اس نے اسے اپنے بازو میں بھر لیا تھا۔ ماما، کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہوا، اور ایک نہ ایک دن تو یہ سچائی اس کے سامنے آنی ہی تھی نا، بہرام نے اپنی ماں سے کہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر دوسرا سچ بھی اپنی ماں کو بتا دیا تو وہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ بہرام، تمہارے پاس اب وہ چیپ آ چکی ہے، اس سے پتہ چل جائے گا نا کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کس نے ہماری نازک سی کنزا کو نقصان پہنچایا اور زبردستی اسے یہ سب کرنے پر مجبور کیا۔ اپنی ماں کی بات سن کر بہرام کے ذہن میں وہی نام گھومنے لگا تھا، اسفند خان۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ تبھی بستر پر لیٹی کنزا کے لبوں سے آہٹ نکلی۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ افشا بیگم نے پانی کا گلاس آگے بڑھایا اور اس کے لبوں سے لگایا تو اس کی سانسیں بحال ہونے لگی۔ سامنے خونخوار نظروں سے گھٹتے بہرام کو دیکھ کر کنزا کا وجود ایک دفعہ پھر سے بے جان ہونے لگا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس بار اس کی خیر نہیں۔ بار بار وہی سچائی اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ وہ سچائی یہ تھی کہ بہرام اس کا شوہر تھا۔ رات کو اسی کمرے میں بستر پر تھی جب اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر چھانے لگا تھا جب اس کی خالہ نے چند روپے کے عوض اس کا سودا کیا تھا۔ اس روز اس گھر میں مہمان آئے تھے۔ خالہ، یہ کون مہمان ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھے، کنزا چونک کر بولی تھی۔ کوئی نہیں، بس تجھے دیکھنے کے لیے آئے ہیں لڑکے والے، اور ہاں یاد رکھ تو باہر نہیں نکلے گی، سمجھی؟ اس کی خالہ نے اسے تنقید کی تو کنزا سہم کر اپنے روم میں چلی گئی۔ اسے کافی بے چینی ہو رہی تھی۔ جبھی اس نے سوچا تھا کہ کیونکہ ایک نظر دیکھے کہ یہ ہے کون لوگ، یہ سوچ کر وہ دیوار کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے جو سنا تھا تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں خالہ، میں نہیں جاؤں گی۔ کچھ دیر بعد اس کے روم کا دروازہ کھلا۔ اس کی خالہ اسے لینے کے لیے آئی۔ دیکھ، تجھے جانا ہوگا اب، آج سے وہی تیرا گھر ہے، راج کرے گی تو؟ وہ زبردستی کنزا کا بازو تھام کر اسے گھسیٹ کر باہر لے آئی۔ اس سے پہلے کنزا نے جو سنا تھا اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ کیا واقعی اس کی خالہ اس کا سودا کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی خالہ نے اسے 2 لوگوں کے پاس چھوڑا تھا، جن میں سے ایک روب دار شخصیت کا مرد تھا جو اور کوئی نہیں بلکہ اسفند خان تھا، اور دوسری ساڑی میں ملبوس ایک عورت تھی جو کہ اس کی دوسری بیوی تھی۔ ان کے ساتھ 2 گارڈز تھے جو کنزا کے وجود کو بے دردی سے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس کے خالو اور خالہ کو اس کی کہاں پرواہ تھی؟ وہ تو بھوکھوں کی طرح اس بیگ کو دیکھ رہی تھی جو کہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ لوگ کنزا کو بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور یوں کچھ دیر بعد ہی وہ کوٹری میں بے ہوش پڑی تھی۔ جب اس کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکا گیا تو اس کی آنکھیں کھل گئی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے جیسے ہی دیکھا تو 2 عورتیں اس کو دونوں بازوؤں سے پکڑے ہوئے تھی، جبکہ ایک عورت اس کے بال کاٹ رہی تھی۔
کنزا کی چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ نہیں، ایسا مت کرو، میرے بال مت کاٹو، میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس کے لمبے آبشار جیسے بال 1 منٹ میں اس کے کندھوں تک ہو چکے تھے۔ وہ خود کو پہچان بھی نہیں پا رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، اب تمہیں ہماری ہر بات ماننی پڑے گی، نہیں تو پھر تم پر جو ظلم ہوگا نا وہ تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ کیسی بات کر رہی ہو؟ میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی۔ اب اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک عورت نے بے دردی سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ کنزا تیزی سے زمین پر جا گری۔ اس کا گال سن ہو چکا تھا، مگر یہ تو ابھی ابتدا تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی خالہ نے چند پیسوں کی خاطر اسے بیچ دیا ہے۔ جس شخص نے اسے خریدا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسفند خان تھا، جس کا پورا نیٹ ورک تھا اور جو لڑکیوں کو ٹرین کر کے اسمگلنگ کا دھندا کرتا تھا۔ چند دن بعد ایک عورت اس کے پاس آئی اور دھیرے سے بولی، تمہیں سب کچھ ملے گا، جس سے تمہاری زندگی سیٹ ہو جائے گی۔ تمہاری پڑھائی کا سارا خرچہ وہ اٹھائیں گے، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن بدلے میں تمہیں ہمارا کام بننا پڑے گا۔ یہ کہتے اس نے کنزا کے سامنے پیسوں سے بھرا ہوا بیگ رکھا۔ کنزا گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ یاد رکھو، اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تو تمہیں اس کی بہت بڑی سزا ملے گی۔ بوس کو غلطی کرنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں، عورت نے سخت لہجے میں کہا۔ اس دن کے بعد کنزا یہ سمجھوتا کر لیا کہ اگر یہی اس کی زندگی ہے تو وہ اسی میں جیے گی۔ آخر وہ کہاں جاتی؟ اس کی اپنی خالہ نے اسے بیچ دیا تھا۔ پھر ایک روز اچانک ٹریننگ کے دوران ٹرینر نے کنزا کے ساتھ بدتمیزی کی تو اس نے غصے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ ٹرینر کون ہے۔ اسفند خان نے اس ٹرینر کو مہنگے داموں خریدا تھا۔ نہیں، بس میں تمہارے لیے کام نہیں کروں گا، پہلے اپنی اس لڑکی کو تمیز سکھاؤ، کیسی کیسی لڑکیوں کو تم نے بھرتی کیا ہوا ہے۔ اور یوں اسفند خان نے کنزا پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اس کا سارا جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ پھر اسے ایک نئے مشن کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے بالوں میں چپ چھپائی گئی تھی۔ اسفند خان نے سختی سے کہا، خبردار جو یہ چپ کسی کو ملی، اس چپ کے ذریعے ہم تمہیں ٹریس کریں گے۔ اپنا کام کرو اور باقی لڑکیوں کو لیڈ کرو، اس کے بعد تمہیں 20 لاکھ روپے ملیں گے۔ 20 لاکھ کا سن کر کنزا کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس نے فوراً حامی بھر لی اور پھر اپنے ساتھ باقی لڑکیوں کو لے کر مشن پر روانہ ہوگی۔ مگر اچانک فوجی گاڑی نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ سب جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے۔ یہ اس کا وہ بھیانک ماضی تھا جس نے اسے بے حس بنا دیا تھا۔ اب بھی جب کنزا آنکھیں بند کرتی تو اس کا ماضی ایک ڈراؤنے خواب کی طرح اسے سکون کی نیند سونے نہیں دیتا۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ جاگ اٹھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس کی چیخ سن کر افشا بیگم اور بہرام بھی وہاں آ گئے تھے۔ وہ مجھے مار دے گا، وہ مجھے ختم کر دے گا، اگر میں وہاں نہ گئی تو وہ میری جان لے لے گا، مجھے وہاں جانا ہی ہوگا۔ کنزا رضائی میں دبک کر خوف سے چیخ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ارے بس بیٹا، کوئی نہیں آئے گا یہاں۔ افشا بیگم نے اس کی حالت دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری بچی، کچھ بھی نہیں ہوگا، جس نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے نا، بہرام اسے کڑی سے کڑی سزا دے گا۔ وہ کنزا کو تسلی دینے لگی اور پھر جیسے اسے اطمینان ملا وہ گہری نیند سو گئی۔ بہرام جو اپنے خیالات میں مگن تھا وہاں سے جانے لگا۔ افشا بیگم نے اسے پکارا، کہاں جا رہے ہو؟ ایسا کرو تو اس کے ساتھ ہی سو جاؤ، دیکھو نا کتنی ڈری ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ رات کو پھر سے اسے ڈر لگے۔ بہرام کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ اس کا چہرہ عجیب سی الجھن میں سرخ ہو گیا تھا۔ ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ گھبرا کر بولا۔ کیا ہو گیا بہرام، تم اس کے شوہر ہو، ایسے وقت میں تم اس کا ساتھ نہیں دو گے تو کون دے گا؟ تم اس پر حق رکھتے ہو۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ خاموشی سے پلنگ کی دوسری طرف آ گیا۔ افشا بیگم تسلی دے کر وہاں سے چلی گئی۔ اب بہرام کی نظر کنزا کے کندھے پر گئی جہاں زخم جھلک رہا تھا۔ اسے اپنے باپ اسفند خان پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا منہ نوچ لے۔ اس کی نظریں کنزا کے چہرے پر جم گئی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے لب کنزا کے ماتھے پر رکھ دیا۔ آدھی رات کو بہرام کی آنکھ کھلی تو اس نے ایک انجانا سا لمس محسوس کیا۔ وہ چونک گیا۔ آنکھیں مسل کر جیسے اس نے خود کو سنبھالا تو دیکھا کہ کنزا اس کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے اندر ایسے سمٹ کر سو رہی تھی جیسے کبھی بھی اسے دور نہ ہونا چاہتی ہو۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ بہرام نے بے ساختہ اپنے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد جما لیے۔ ٹائم دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔
اس نے آہستہ سے کنزا کو خود سے الگ کیا اور اسے آرام سے بستر پر لٹایا، اس کے ماتھے پر لب رکھے اور وہاں سے نکل گیا۔ رات بھر صحیح نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ سستی کا شکار تھا۔ سر، اسفند خان نے اپنا ٹھکانہ چھوڑ دیا ہے، اسے پتہ چل گیا کہ ہم سب کچھ جان چکے ہیں۔ اس نے اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں اور پناہ لے لی ہے۔ جیسے یہ خبر پہنچی، بہرام ایک دم غصے سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے کسی بھی حال میں اس کا پتہ چاہیے، وہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ وہ غصے سے دہاڑا تھا۔ اسے بہرام کے ساتھ رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، جب ایک روز افشا بیگم نے اسے سمجھایا، بہرام اب تمہارا شوہر ہے اور تمہارا محافظ بھی، وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اسے اپنا شوہر تسلیم کر لینا چاہیے۔ کنزا یہ سن کر گھبرا گئی۔ آنٹی، میرا دل نہیں مان رہا، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ نہیں پتا، تبھی تو میں تمہیں تسلی دے رہی ہوں، دیکھو اب یہی تمہارا گھر ہے۔ کہاں جاؤ گی؟ اس خالہ کے پاس جس نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ یہ سن کر کنزا کا چہرہ لٹک گیا تھا۔ کچھ ہی دن پہلے اس نے سارا ماضی بہرام اور افشا بیگم کو بتا دیا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگی، جب افشا بیگم نے اسے جاتے ہوئے روک لیا۔ نہیں کنزا، یہ بھی تمہارا کمرہ نہیں ہے، تمہارا کمرہ وہی ہے جو بہرام کا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ گھبرا گئی۔ میں نے تمہارے سارے کپڑے وہاں رکھ دیے ہیں، افشا بیگم نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ کنزا یہ سب نہیں چاہتی، لیکن وہ جلد سے جلد بہرام اور کنزا کو ایک ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ مجبوراً کنزا بہرام کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور مجبوراً کنزا کو وہیں رہنا پڑا۔ بہرام کا انتظار کرتے کرتے رات کے 12 بج گئے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ یہی سوچ کر اس نے سونے کا فیصلہ کیا۔ ایک سائڈ پر دبک کر منہ پر کمبل اوڑھے وہ سو گئی۔ تقریباً رات کے 2 بجے بہرام واپس آیا۔ وہ ہر حال میں اس کیس کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ لاپرواہی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اپنے بیڈ پر کسی کی موجودگی دیکھ کر چونک گیا۔ دھیرے سے اس کے سر پر جا کھڑا ہوا اور پھر اس کے منہ سے کمبل ہٹایا۔ کنزا کو اپنے روم میں دیکھ کر اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ کیا کنزا نے مجھے قبول کر لیا ہے؟ وہ خود سے پوچھنے لگا۔ پھر ڈریس چینج کرنے کے لیے جیسے اس نے وارڈروب کھولی تو ایک طرف کنزا کے کپڑے سلیقے سے لٹکے ہوئے دیکھے۔ اب اسے یقین آ گیا تھا کہ کنزا نے اسے اپنے شوہر کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ کنزا کا بہرام کے روم میں ہونا اسی بات کی نشانی تھی کہ وہ اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے چینج کیا، فریش ہوا اور بیٹھ کے دوسری جانب آ کر لیٹ گیا۔ بار بار اس کی نظر بھٹک کر کنزا کے وجود پر جا رہی تھی، جو آدھی رات کو آرام سے بے پرواہ ہو کر سو رہی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد کنزا نے جیسے کروٹ لی، وہ بہرام کے بالکل قریب آ چکی تھی۔ بہرام ابھی پہل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے سب کچھ مکمل طور پر حل ہو جائے، تب وہ اپنی زندگی کو نیا نام دے۔ اچانک نیند میں کنزا کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ یہ دیکھتے بہرام نے فوراً اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں لے لیا۔ وہ اس پر مکمل طور پر جھک گیا۔ جیسے ہی کنزا کی آنکھ کھلی، اس نے اپنے اوپر ایک بھاری بوجھ محسوس کیا۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کلون کی خوشبو محسوس کر رہی تھی اور جیسے اس نے آنکھیں پوری کھول لی، وہ ساکت رہ گئی۔ وہ بہرام کے بالکل قریب سو رہی تھی۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ اس سے دور ہوئی تو بہرام کی آنکھ بھی کھل گئی۔ تم کیا کر رہے تھے میرے ساتھ؟ وہ نظریں چراتے ہوئے سنبھل کر بولی۔ بہرام نے اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم خود ہی تو یہاں آئی تھی، تو پھر میں کیسے تم سے دور رہ سکتا ہوں؟ بولو مت، میں تمہارا شوہر ہوں۔ تم تو ایسے ری ایکٹ کر رہی ہو جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ وہ تیوری چڑھا کر بولا۔ میں اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں بہرام۔ وہ شرم سے لال چہرہ لیے دوسری طرف منہ موڑ کر بولی۔ نہیں ہو تو خود کو تیار کر لو، تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ جیسے یہ کیس حل ہوگا میں اپنا حق لے کر رہوں گا۔ بہرام ترکی بہ ترکی کہہ کر ہٹا اور کھڑا ہو گیا۔ اللہ کرے یہ کیس کبھی بھی حل نہ ہو، کنزا نے منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ بہرام نے اس کی یہ بات سن لی، اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ وہ جھٹکے سے اس کے قریب آیا اور فاصلہ چند منٹوں میں ختم کرتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ کیا کہا تم نے؟ تم نہیں چاہتی کہ تمہیں تمہارا حق ملے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اس مجرم کو سزا ملے جس نے تمہیں یہ زخم دیے؟ اس نے کتنی لڑکیوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہوگا، کیوں نہیں چاہتی تم؟ کنزا نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو گئی۔
بہرام نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا اور فریش ہونے چلا گیا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس حویلی میں موجود بہرام اندر جانے ہی والا تھا جب ایک ساتھی نے اسے روک لیا۔ آپ اندر مت جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ فکر مت کرو، میری جان سے زیادہ مجھے اس کی ہار پیاری ہے، اس کی جان لے کر ہی دم لوں گا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو منع کرنے کے باوجود آگے بڑھ چکا تھا۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے کنزا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے، افشا بیگم بے چینی سے بولی۔ آپ فکر مت کریں آنٹی، بہرام بہت بہادر ہے، وہ نمٹ لے گا، کنزا نے انہیں تسلی دی۔ بہرام کا انتظار کرتے کرتے افشا بیگم کا برا حال ہو چکا تھا۔ رو رو کر وہ تھک چکی تھی۔ اپنا سر پیٹتے ہوئے بولی، میرا بیٹا کبھی بھی اس طرح لیٹ نہیں ہوا، جانے کہیں اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ کنزا تم جانتی ہو نا وہ شخص کیسا ہے، میرے بیٹے کو نقصان پہنچا دیا ہوگا اس نے۔ وہ کنزا کے بازو جھنجھوڑ کر اپنے آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ آنٹی تسلی رکھیں، کنزا تسلی تو دے رہی تھی پر اندر سے وہ خود بھی بہت زیادہ نروس تھی جب اچانک ان دونوں کو ایک آواز سنائی دی، ماما میں آ گیا ہوں۔ یہ آواز سن کر کنزا اور افشا بیگم یکدم مڑی اور پیچھے دیکھا۔ بہرام کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر افشا بیگم بے اختیار اس کی طرف لپکی اور کمزوری کے باعث تقریباً گر گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو سنبھالا تھا۔ بہرام کچھ ہی دیر پہلے اسفند خان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے چھوڑ کر آیا تھا، جو اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ تھا۔ بہرام نے اپنے ساتھیوں سمیت اس پر حملہ کر دیا تھا، لیکن اسفند خان کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ افشا بیگم اپنے بیٹے کو جا بجا چوم رہی تھی، جس کی آنکھوں میں تھکن نمایاں تھی۔ وہ بہت زیادہ کمزور محسوس کر رہا تھا۔ جب اچانک افشا بیگم کی نظر بہرام کی گردن پر پڑی تو وہ تڑپ اٹھی۔ یہ دیکھو، اس ظالم انسان نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے۔ کنزا، جلدی سے میرے بیٹے کی مرہم پٹی کر دو۔ افشا بیگم کے کہنے پر کنزا دوڑی اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی۔ کنزا آہستہ آہستہ پٹی کر رہی تھی۔ افشا بیگم کچھ دیر بعد بہرام کے روم سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب بہرام نے کنزا کو کھینچ کر اپنے قریب کر لیا، اس کی آنکھوں میں عجیب خماری تھی۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، آج مجھے وہ سکون چاہیے جو مجھے صرف تم دے سکتی ہو۔ آج کے دن کے لیے میں نے بہت انتظار کیا ہے کنزا، پلیز مجھے منع مت کرنا، میں بہت بے چین ہوں۔ اس کی بات سن کر کنزا کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر خود کو آہستہ آہستہ بہرام سے الگ کر لیا۔ بہرام کے لیے اس کا یہ رد عمل ایک جھٹکے سے کم نہیں تھا، پر اگلے ہی لمحے بہرام کو محسوس ہوا جیسے کسی نے دروازہ بند کیا اور کچھ پل بعد کمرے میں روشنی مدھم ہو گئی تھی۔ بہرام نے گہری سانس لی، خود کو سنبھالا اور اپنی آنکھیں موند لی۔ کچھ ہی دیر بعد کنزا کا وجود اسے اپنے بالکل قریب محسوس ہوا اور وہ اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ وہ اس بار ہر حد پار ہو چکی تھی۔ کنزا بہرام کی حالت کو بخوبی جان چکی تھی، تبھی اس نے کسی بھی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی اور خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ بہرام نے برسوں کی تھکن کو ختم کرنے کے لیے اس لمحے کا سہارا لیا۔ صبح 6 بجے بہرام کی نظر کنزا پر پڑی تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ ایک بار پھر کنزا کو اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کنزا سے ان حالات میں ملے گا۔ اس نے یہ سچ کبھی بھی اپنی ماں کو نہیں بتایا تھا کہ اس سب کے پیچھے وہ شخص تھا، وہ اسفند خان تھا۔ یوں وہ دونوں اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔